مفتی صاحب چونکہ درود السلام کے حوالے سے کل بھی بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہمارے علماء اسکالرز نے، یہ فرمائیے گا احادیث طیبہ کی روشنی میں اگر ہم درود شریف کی فضیلت جاننا چاہیں تو میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں یہ بات آپ نے آغاز میں بھی فرمائی اور باقاعدہ علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ اس مہینے میں خاص طور پر کیا کیا اعمال کیے جائیں تو جہاں انہوں نے اور اعمال صالحہ بتائے تو وہاں یہ بتایا کہ چونکہ یہ مہینہ میرے آقا کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں ان کی شفاعت کے حصول کے لیے، ان کے قرب کے حصول کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بات تو بالکل طے ہے۔ دوسری بات جہاں تک احادیث کریمہ میں جو ذکر آیا ہے، دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کی بخشش فرماتا ہے اور 10 درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتیں، کتنے گناہوں کو معاف اور کتنے درجات کو بلندی عطا فرما رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ جو کثرت سے مجھ پر جتنا درود پاک پڑھے گا قیامت میں اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو ہم ماہ رمضان کے فضائل کے باب میں عام طور پر سنتے ہیں کہ منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر سیکنڈ سٹیپ اور اس کے بعد تھرڈ سٹیپ، تو آپ آمین فرماتے رہے۔ صحابہ کرام نے بعد میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمائے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں 3 دعائیں کرتا ہوں، آپ آمین فرمائیے گا۔ ذرا آپ دیکھ کہ امام الملائکہ یعنی ملائکہ کے جو امام وہ دعا کر رہے ہیں اور امام الانبیاء والرسل وہ اللہ کی بارگاہ میں آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ۔ اچھا یہ میں اپنی تصحیح کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بات سوال ہوگا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص، آپ نے ناک خاک آلود کا یہ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا تو اس کی بھی ذرا تصحیح فرما دیجیے۔ دیکھیں خاک آلود اسی کے لیے کہا کرتے ہیں کہ جو مطلب یوں سمجھ دیں کہ نیچے ہو جائے، رسوا ہو جائے، اسی کے بارے میں عربی میں عام طور پر ہلاکت کا خاک آلود جو ہے وہ الفاظ استعمال۔ اچھا یہاں پر ہلاکت کے الفاظ بھی بیان کیے جاتے ہیں لیکن جو روایت کے الفاظ ہیں وہ خاک آلود کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ظاہر ہے کہ جو درود پاک نہ پڑھے تو وہ تو ہلاکت نہیں ہوتا ہے، بد نصیبی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ جی اور جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہو تو ضروری ہے کہ درود پاک پڑھا جائے، اس لیے کہ احادیث کریمہ میں بیان ہے اور ویسے درود پاک پڑھنا یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ درود پاک پڑھنے سے یہ درود پاک پڑھنا یہ حضور علیہ السلام کی ضرورت ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جیسے عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں جب یہ کہ جب درود السلام پڑھتے ہیں انہیں کوئی اس کی حاجت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کو نہیں ان کے ذکر کو بھی بلندی عطا فرمائی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ درود اگر اللہ تعالیٰ پیش فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو عظمت عطا فرما رہا ہے۔ اور درود پاک جب فرشتے کیوں ان اللہ وملائکتہ جب فرشتے پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی اللہ رب العالمین جب پڑھتا ہے درود پاک تو گویا کہ وہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو انعام اور اکرام سے نواز رہا ہے، اور فرشتے جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اور زیادہ عظمتوں کا اظہار ہے۔ جب امتی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے قرب کا متمنی ہے اور روز قیامت آقا علیہ السلام کی شفاعت کا حصول
کر رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ درود پاک پڑھنے میں بھی سراسر امتی کا فائدہ ہے. اور علماء باقاعدہ لکھتے ہیں کہ ہر عبادت جب بندہ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے اس کا حسن ظن ہے کہ اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے. لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے فرمایا کہ قبول ہوتی ہی ہے. کیوں کہ بندہ مومن یہ کہتا ہے کہ مولا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، مولا تو بھیج ان پر درود، ہماری اوقات حیثیت نہیں ہے، اور ان کی اصحاب پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا سے کہیں کہ بھیج اور وہ نہ بھیجے؟ تو یاد رکھنا کہ اس سے ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قرب چاہتا ہے، اس سے یعنی تعلق چاہتا ہے، تو یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کے بغیر اللہ تعالیٰ کا کوئی قرب نہیں، کوئی تعلق نہیں. اور آخر بات عرض کر رہا ہوں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہاں تک فرمایا قرآن کی نص قطعی ہے کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ. جو وہاں سے دور ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنا رخ مدینے کی طرف کر لیں، گویا کہ ان کی بارگاہ میں ہے. پھر تین باتیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اور پھر وہ بھی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. تو پھر کوئی بعید ہی نہیں، کوئی شک نہیں اس میں، وہ ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے. سبحان اللہ. سبحان. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.